السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دل تجھ کو دیا قسط نمبر 2 آپ کو پہلی قسط میرے چینل سے مل جائے گی۔ آپ لوگوں کی اپنی رائٹر شائستہ ناولز۔ پلیز ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ تمہارے لیے چائے لائی ہوں۔ اوکے، اب جاؤ یہاں سے۔ سپتان بلوچ نے اسے ٹکا سا جواب دیا، جس پر وہ ڈھیٹ بنی مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ نیلا کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ نرمی سے بات کر لیتا ہے۔ پرفیوم اسپرے کرتا اور نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ مارننگ برخودار۔ وہ باپ کو سلام کرتا رفعت بیگم کو گلے ملتے ہی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ وہ جلدی میں ایک ٹوسٹ کھاتا جوس پیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ ایوری ون، اور جلدی سے کہتا وہاں سے واک آؤٹ گیا۔ وہ صبح کی 2:30 بجے اللہ کی باتوں میں مشغول تھی۔ وہ شروع سے ایک اچھی مسلمانہ تھی، کبھی کبھار امی کے کہنے پر نماز پڑھ لیا کرتی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں سے وہ صرف رب کے قریب ہوئی تھی۔ کہتے ہیں نا، جب ہمیں تکلیف ملتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا ہی یاد آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب سے اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ خوش رہنا چھوڑ چکی تھی، وہ صرف ضرورت کے وقت ہی مسکراتی تھی۔ وہ جلدی سے دعا ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اسے اور بہت سے کام کرنے تھے۔ وہ سعید شاہ کو پک کرتا ایک بلند و باغ عمارت کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتا، ایک غرور سے اترتا، کوٹ کا بٹن بند کر گیا۔ وہ دونوں کروفر سے چلتے ہوئے بلوچ انڈسٹری میں داخل ہوئے، جہاں ان دونوں کو دیکھ کر اسٹاف کی دھڑکنیں رک گئی، کچھ خوف سے تو ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر۔ سپتان بلوچ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت کا مالک، اونچی بڑی ناک، گھنی مونچھوں تلے نابی لب، لاشبا و حسین مرد تھا۔ کئی لڑکیاں اس پہ دل ہار بیٹھی تھیں، مگر اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ سب دولت کا کمال تھا جو لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سعید شاہ، جو گندمی رنگت کا مالک، اونچی ناک اور درمیانی ہونٹ، اپنے چہرے کی معصومیت سے ایک معصوم سا شہزادہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر بار بار دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا۔ وہ دونوں بزنس پارٹنرز تھے۔ سپتان بلوچ کا آفس 3rd فلور پہ، جبکہ سعید شاہ کا آفس 4th فلور پہ تھا۔ بلوچ انڈسٹری ان دونوں کی محنت سے کھڑا کیا گیا امپائر تھا۔ بلوچ انڈسٹری کا نام بزنس کی دنیا میں ٹاپ 10 میں آتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے بہت سارے دشمن بھی تھے، جو کبھی ان کی دوستی کو توڑنے تو کبھی ان کی ساکھ برباد کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ سپتان بلوچ اپنے آفس میں داخل ہوتا، چیئر پہ بیٹھتا، اپنا کوٹ چیئر کی پشت پہ لٹکا گیا اور انٹرکام اٹھائے اپنے پی اے کو آفس میں بلایا۔ اگلے 10 سیکنڈ میں ڈور ناک ہوا اور اس کا پی اے اطہر داخل ہوا۔ گڈ مارننگ سر، اس نے ہولے سے سر کو خم دیتے جواب دیا۔ کیا شیڈول ہے آج کا؟ سر، آج آپ کی 11 بجے خان انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ ہے، اس کے بعد شام 4 بجے آپ اور سعید سر کا سائٹ وزٹ ہے۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ اوکے، تم جاؤ اور میرے لیے کافی بھیجو۔ اوکے سر۔ وہ اطہر کو بھیجتا لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ وہ جلدی سے ناشتہ بناتی، آفس کے لیے ریڈی ہونے لگی۔ وہ گھر سے نکلتی، آفس کے لیے روانہ ہوئی۔ گھر سے آفس تک کا راستہ 15 منٹ کا تھا، لیکن اس کو آدھا گھنٹہ ہو جایا کرتا تھا۔ وجہ رکشے کا نہ ملنا یا دیر سے ملنا ہوتا تھا۔ یہ اس کے روز کے مسئلے تھے، اس کے لیے عام سی بات تھی، لیکن وہ گھر سے تھوڑا جلدی نکلتی تھی تاکہ آفس وقت پر پہنچ سکے۔ ایوب احمد کی شادی اپنی خالہ زاد جمیلہ بیگم سے ہوئی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، ریاض احمد اور شکیلہ بیگم۔ انہوں نے شکیلہ بیگم کی شادی اپنے بھانجے صابر سیال سے کروائی، جن کا اپنا شو روم تھا، اور ریاض احمد کی شادی انہوں نے اپنی بھتیجی خالدہ سے کروائی، جنہوں نے اپنی خوش مزاجی سے ریاض احمد کا دل جیت لیا۔ ریاض احمد ایک آرمی آفیسر تھے، جبکہ شکیلہ بیگم کا ایک بیٹا فراز سیال اور 2 بیٹیاں رملہ اور ہمنا تھیں۔ رملہ کی شادی صابر صاحب کے خاندان میں ہوئی، جبکہ ہمنا ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ ان کے برعکس ریاض صاحب کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، شنایا اور عنایا۔ شنایا بہت ذہین اور محنتی تھی۔ اس نے گریجویشن اسکالرشپ پہ کی تھی، آگے بھی وہ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن شاید قسمت کو منظور نہ تھا، اور عنایا میٹرک میں تھی۔ شنایا احمد اے کے انڈسٹری میں کام کرتی تھی، جس کا سی ای او اکرام خان بہت ہی خڑوس اور کھٹور آدمی تھا۔ اس کو بس ایک ہی شخص سے نفرت تھی، اور وہ تھا بلوچ انڈسٹری کا مالک، اور وہ ہر قیمت پہ بلوچ انڈسٹری کی ساکھ گرانا چاہتا تھا۔ شنایا نے بلوچ انڈسٹری کے بارے میں بہت سنا تھا، پر اگر دیکھ لیتی کہ بلوچ انڈسٹری کا مالک کون ہے تو شاید وہ کبھی نہ دیکھنے کی خواہش کرتی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔